وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي التهامي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين حضور آئے تو سر آخری نشپا گئی دنیا اندھیروں سے نکل کر روشنی کو آ گئی دنیا ستے چہروں کا زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا یہ پھول نہ ہوتا تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہوتا یہ پھول نہ ہوتا تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہوتا یہ گل نہ ہوتے بلبل کا ترنم بھی نہ ہوتا نہ دشت و جبل توحید کے ہدی خواہ ہوتے نہ مزین تیرے ذکر سے بیاباں ہوتے خیمہ افلاک میں پھر سے تشدد ہوتا بزم توحید کے نعروں میں تردد ہوتا حصول وحی میں موسیٰ طور پر پہنچے حصول وحی میں موسیٰ طور پر پہنچے پر کیا عجب کہ وہی تیرے حضور پر پہنچے تمام احباب حقیقت اور محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید واجب الاحترام عزیز دوستوں بزرگوں اور اس مجمع کے اندر موجود میرے علماء اور طلباء بھائیوں آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی چند آیات تلاوت کی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں سے دو احادیث کی ذکر کی مولا کائنات سے التجا ہے کہ رب العالمین انہی آیات کے ارد گرد رہتے ہوئے اپنے محبوب کی سیرت کو بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس کے بعد ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چلنے والا بنائے
عزیز دوستو بزرگوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ الم نشرح کی آیت تلاوت کی۔ اللہ رب العزت نے اعلان فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اس آیت کا مقصد اور مطلب کیا ہے؟ تو اس آیت کا مقصد اور مطلب یہ ہے کہ اے میرے پیارے پیغمبر، اے میرے لاڈلے پیغمبر، ہم نے آپ کی شان کو آپ ہی کے لیے بلند کر دیا۔ اگر تھوڑا سمجھا جائے تو رب کائنات کی محبت کا یہاں پر نرالا انداز نظر آتا ہے، اور وہ انداز کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے محبوب پیغمبر، ہم نے آپ کی شان کو آپ کے لیے بلند کر دیا ہے۔ جس طرح ہم کسی کا کام کر لیتے ہیں اور اس کو یہ بھی بتاتا ہے کہ یہ ہم نے آپ کا کام کیا ہے، اور پھر انسان بڑی محبت کے ساتھ کہتا ہے کہ بھائی کیا ہی آپ کی وجہ سے ہے، ورنہ میں یہ کام نہ کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ اے میرے محبوب پیغمبر، ہم نے آپ کی شان کو آپ کے لیے بلند کر دیا۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور شان کو رب العالمین نے کیسے بلند کیا؟ تو رب العالمین نے کائنات کے ذرے ذرے کے اندر، کائنات کی ہر مخلوق کے اندر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ڈال کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بلند کر دیا۔ چنانچہ آپ دیکھ لیں، جہاں پر بھی پروردگار نے اپنا ذکر فرمایا، اپنا تذکرہ فرمایا، وہیں پر رب العالمین نے اپنے محبوب کا بھی تذکرہ فرمایا ہے۔ اذان میں دیکھیں، نماز میں دیکھیں، اگر نماز کی ابتدا اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے ہے تو التحیات میں اختتام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نازل فرما کر۔ آپ کلمے کے اندر دیکھیں، آپ اذان کے اندر دیکھیں، آپ اقامت کے اندر دیکھیں، حتیٰ کہ عرش کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جنت کے درختوں کے پتوں پر بھی یہ چیز نظر آتی ہے۔ تو خصوصاً انسانوں کے دلوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ڈال کر اللہ تعالیٰ نے آپ کی شان کو بلند کیا۔ اور پھر اگلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے آپ کی شان کو بلند کیا، اور انسانوں نے بھی اپنے اپنے انداز سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کیا۔ چنانچہ محدثین نے حدیثیں لکھ لکھ کر آپ کی شان بیان کی، مفسرین نے تفسیروں کے انبار لگا کر پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی، مورخین نے تاریخ لکھ لکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی، محققین نے تحقیقی نکات پیش کر کر کے آپ کی سیرت سے نکتے نکال کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کی۔ جی ہاں، ادباء نے ادبی تحریریں لکھ کر پیارے پیغمبر کی شان کو بیان کیا، واعظین نے واعظ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی، صوفیان خانقاہوں میں اللہ اللہ کر کے اور لوگوں کو ذکر سکھا کر پیارے پیغمبر کی شان بیان کی، منبر پر خطباء نے خطابت کر کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی۔ لیکن عزیز دوستو، یہ وہ سیرت ہے جو انسان بیان کرتے ہیں، ایک سیرت وہ بھی ہے جو اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے۔ اور ذرا قرآن کی
چلتے ہیں. لیکن اس سے پہلے میں ایک بات آپ کو یہ بھی بتا دوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی جو ابتدا ہے، آپ کی 23 سالہ نبوی دور کے اندر بند نہیں ہے، بلکہ یوں بھی کہنا غلط ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی جو ابتدا ہے آپ کی ولادت سے شروع ہوئی، بلکہ یہ بھی غلط ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی ابتدا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی. نہیں، جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی ابتدا عالم ارواح سے بھی پہلے سے ہو چکی ہے. چنانچہ محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کنت وآدم بین الماء والطین، کہ ابھی تک آدم علیہ السلام کو وجود ہی نہیں ملا تھا، ابھی وہ مٹی اور پانی کے لوچڑے میں تھے، ابھی وہ کیچڑ کی شکل میں تھے، میں اس وقت بھی موجود تھا. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی ابتدا اس سے بھی پہلے سے ہوتی ہے. اور ذرا قرآن کی طرف چلتے ہیں. قرآن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو کیسے بیان کرتا ہے؟ اے قرآن ذرا بتانا، عالم ارواح کے اندر رب کائنات نے تمام روحوں کو جمع کیا، ان سے ایک وعدہ لیا، الست بربکم، اے روح بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دے کر دوسری تمام ارواح کو یہ جواب سکھا دیا. قرآن میرے پیغمبر کے اس وعدے کا تذکرہ تو بتا. تو قرآن بتاتا ہے، الست بربکم قالوا بلی. اے قرآن، ایک وعدہ تو یہ تھا جو عمومی طور پر پوری انسانیت سے لیا گیا تھا. اے قرآن، ایک خصوصی وعدہ بھی تھا جو اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح کے اندر فقط انبیاء کی روح سے لیا تھا. وہ وعدہ یہ تھا کہ اے انبیاء کی جماعت، یاد رکھنا تم میرے ساتھ ایک وعدہ کرو، تمہارے بعد ایک پیغمبر آئے گا، میرا ایک رسول آئے گا، تمہارے پاس جو شریعت موجود ہے وہ اس شریعت کی تصدیق کرنے والا ہوگا. تو انبیاء نے کہا، یا اللہ ہم اس پر ایمان بھی لائیں گے، اس کی تصدیق بھی کریں گے. اے قرآن ذرا یہ وعدہ تو بتا. تو قرآن اس کا بھی تذکرہ کرتا ہے، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنہ قال اقررتم. یہ وعدہ بھی قرآن نے بیان کر دیا. اب ذرا آگے چلتے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی. آدم علیہ السلام سے ایک بھول ہو جاتی ہے، جنت سے نکال دیا جاتا ہے، اور 40 سال تک توبہ قبول نہیں ہوئی. حضرت اما حوا علیہ السلام کے ساتھ ملاقات بھی نہیں ہوئی. بار بار اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں. ایک دن ایسا آیا، فرمایا اے پروردگار، میں آپ کو اس نام کا واسطہ دیتا ہوں کہ جو میں نے آپ کے عرش پر لکھا ہوا دیکھا تھا. اس کی برکت سے حضرت آدم علیہ السلام
السلام کو ربنا ظلمنا انفسنا کے کلمات ملے۔ اے قرآن میرے معبود کی شان پر مشتمل اس واقعے کی طرف کیا تو اشارہ کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ تو قرآن اعلان کرتا ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات۔ قرآن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ تو سنا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ تو سنا، کیونکہ وہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں۔ قرآن بیان کرتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ۔ اے قرآن تو نے میرے پاک پیغمبر کے دادا کا تذکرہ بھی کر دیا، لیکن اسی ابراہیم علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی جد امجد نے میرے محبوب پیغمبر کے لیے دعا بھی کی تھی کہ یا اللہ مکہ کی اس بستی کے اندر ایک رسول بھیجنا، کیا اس دعا کا تذکرہ بھی تو کرتا ہے؟ تو قرآن پکار اٹھتا ہے ربنا وبعث فیہم رسولا۔ اے قرآن ابراہیم علیہ السلام نے میرے محبوب کے شہر مکہ کی آبادی کے لیے بھی دعا کی تھی۔ قرآن پکار اٹھتا ہے رب اجعل ھذا بلدا آمنا۔ اے میرے پاک پروردگار میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا دیجئے۔ اے قرآن ذرا اور بھی میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف سنا، آپ کی شان بتا۔ تو قرآن کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے بعد موسیٰ علیہ السلام میں انہوں نے اپنی تورات کے اندر میرے پاک پیغمبر کی سیرت کو بیان کیا۔ اے قرآن اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تو آئے تھے، انہوں نے بھی پاک پیغمبر کا نام لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کیا تھا۔ اے قرآن ذرا ہمیں یہ منظر تو دکھا۔ تو قرآن پکار اٹھتا ہے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے حواریوں، اے میرے صحابیوں، یاد رکھنا میں تمہیں ایک ایسے رسول کی خوشخبری دینے آیا ہوں جو میرے بعد ہوگا اور اس کا نام احمد ہوگا۔ عزیز دوستو بزرگوں، ذرا ہم قرآن کے اندر غوطہ تو لگائیں، غور و فکر تو کریں، ہمیں قرآن کیا کیا موتی دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے مکہ کے اندر ایک عجیب واقعہ رونما ہوا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قبلے کو گرانے کے لیے، بیت اللہ کو گرانے کے لیے ابرہہ حاجیوں کا ایک لشکر جرار لے کر بیت اللہ پر حملہ کرنے کے لیے آیا تھا۔ پھر اس کا انجام کیا ہوا کہ ابابیل سے رب تعالیٰ نے مار ڈلوایا۔ میں قرآن سے پوچھتا ہوں اے قرآن کیا اس واقعے کو بھی تو بیان کرتا ہے؟ تو قرآن مجھے سورہ فیل کا اشارہ فرماتا ہے أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ۔ قرآن میرے پاک پیغمبر کی شان کو بیان کرتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم قرآن کو سینے سے لگائیں تو صحیح، شرط یہ ہے کہ ہم قرآن کو پڑھیں تو صحیح، شرط یہ ہے کہ ہم علماء کے قدموں میں آئیں تو صحیح۔ ہمیں قرآن بتائے گا، ابھی میں اختصار کے ساتھ بیان کر رہا ہوں، ورنہ اگر اس کی تفصیل میں چلے جائیں تو قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا بیان کرتا ہے۔
ولادت تک، ولادت سے لے کر بعثت تک، بعثت سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے تک، اور یہاں سے لے کر عالم محشر تک، عالم محشر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور شان کا ظہور ہوگا۔ تو ذرا آئیے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا قرآن سے پوچھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیمی کی حالت میں پیدا ہوئے تھے۔ قرآن اس کو بھی بیان کرتا ہے، أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کو بھی بیان کرتا ہے، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عین شباب اور جوانی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی شادی کو بھی بیان کرتا ہے، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ۔ اے میرے محبوب، آپ تک دست تھے، آپ کی حالت فقر و فاقہ والی تھی۔ جب آپ کی عمر 25 سال تھی تو ہم نے حضرت خدیجہ کے دل میں آپ کی محبت ڈال کر اس کو شادی پر آمادہ کر دیا، تو آپ کو اس مالدار خاتون سے آپ کی شادی کرا کر ہم نے آپ کو غنی اور قوی کر دیا۔ اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اگلا دور شروع ہوتا ہے، جس کو دور نبوت کہا جاتا ہے۔ چنانچہ ہم قرآن سے پوچھتے ہیں، اور سب سے پہلے یہ بات بھی سمجھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور نبوت دو قسم کا ہے، ایک مکی دور ہے، ایک مدنی دور ہے۔ جب میں قرآن سے پوچھتا ہوں تو قرآن آپ کے مکی دور کو بھی بیان کرتا ہے، قرآن آپ کے مدنی دور کو بھی بیان کرتا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوتی ہے، اے قرآن کیا تو اس کو بھی بیان کرے گا؟ تو قرآن پکار اٹھتا ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اے قرآن، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بدلے وادی میں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دوسری وحی نازل ہوئی، اے قرآن کیا اس کو بھی تو بیان کرے گا؟ تو قرآن پکار اٹھتا ہے، یا ایھا المدثر قم فانذر۔ اے قرآن، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کفار مکہ کے سامنے توحید کا اعلان فرمایا تو آپ کے ایک چچا ابو لہب نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسانا شروع کر دیے۔ رب العالمین کا غضب جوش میں آیا تو رب العالمین نے کیا جواب دیا؟ قرآن پکار اٹھتا ہے کہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، تبت یدا ابی لہب وتب۔ ابو لہب کے ہاتھ تباہ و برباد ہو جائیں، اس کا انجام کیا ہوگا؟ قرآن کہتا ہے، سیصلی نارا ذات لہب، یہ شعلہ والی آگ میں جلتا رہے گا۔ قرآن ذرا مجھے یہ تو بتا، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا تذکرہ تو کیسے کرتا ہے؟ تو قرآن پکار اٹھتا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اے قرآن، میرے پاک پیغمبر کی معراج کا یہ مجموعی تذکرہ ہے، یہ اجمالی تذکرہ ہے، ذرا
اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہو گئے تھے. وہ قربت کتنی تھی، وہ قربت کتنی تھی، کیا تو اس کو بھی بیان کرے گا یا نہیں؟ تو قرآن پکار اٹھتا ہے ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا. میرے محبوب اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب ہو گئے تھے. اے قرآن وہاں باتیں کیا ہوئی دونوں محبوبوں کے درمیان، اللہ اور اس کے رسول کے درمیان؟ وہاں پر باتیں کیا ہوئی؟ تو قرآن بیان کرتا ہے فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. قرآن نے میرے پاک پیغمبر کی معراج کا تذکرہ کر دیا. اے قرآن میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر تکلیفات آئی، قرآن اس کو بھی بیان کرتا ہے. آپ نے صبر کیا، قرآن اس کو بھی بیان کرتا ہے. پھر ایک وقت آیا کہ کفار نے مظالم اتنے سخت کر دیے، مظالم اتنے سخت کر دیے کہ مظالم کی حد کر دی. مشورہ کر دیا کہ آج ہم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا گھیراؤ کر کے رات کو نعوذ باللہ ان کو قتل اور شہید کر دینا ہے. تو قرآن میرے پاک پیغمبر ہجرت پر مجبور ہو گئے. کیا اس کو بھی تو بیان کرتا ہے؟ قرآن بیان کرتا ہے اذ اخرجہ الذین کفروا. اے میرے قرآن میرے محبوب نے رات گزاری جہاں پر پناہ حاصل کی وہ غار ثور تھی. اے قرآن کیا تو اس کو بھی بیان کرتا ہے؟ قرآن کہتا ہے ہاں، ذرا مجھے کھول کر تو دیکھو. سورہ توبہ کے اندر 10واں پارہ دوسرے نصف کا پہلا رکوع اذ ہما فی الغار. اے قرآن غار کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا ایک یار غار بھی تھا جس کو ہم صدیق اکبر کے نام سے یاد کرتے ہیں. کیا تو اس کا تذکرہ بھی کرتا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے ہاں ہاں ثانیت نہیں. یہ جو دوسرا بندہ تھا یہی صدیق اکبر تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کو بھی قرآن بیان کرتا ہے، آپ کی مدنی زندگی کو بھی قرآن بیان کرتا ہے. عزیز دوستو بزرگوں، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن سے پوچھیں کہ میرے پاک پیغمبر کی شان کیا تھی. آج جتنا ہم قرآن سے دور ہٹتے جا رہے ہیں اتنا ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین سے بھی دور ہٹتے جا رہے ہیں. قرآن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو بیان کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی زندگی کے اندر غزوات کیے. قرآن ایک ایک غزوے کو بیان کرتا ہے. ذرا آپ قرآن کھول کر تو دیکھیں. غزوہ بدر کا ذکر آیا، قرآن بول پڑا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. غزوہ احد کا تذکر آیا، قرآن نے کہا إِن تُسْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ. غزوہ احزاب کا تذکر آیا، قرآن نے کہا فَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا کہ غزوہ احزاب کے اندر مسلمان بہت سخت حالت میں بہت بڑی آزمائش میں مبتلا کیے گئے. غزوہ حنین کا تذکر آیا، قرآن نے یوم حنین کہہ دیا. صلح حدیبیہ کا تذکر آیا، قرآن نے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِینًا کی پوری سورت اتار دی. بیعت رضوان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے بیٹھ گئے، صحابہ سے بیعت لے رہے ہیں، صحابہ کی بیعت ہو رہی ہے. رب قرآن بنا کر بھیج رہا ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ کہ اے میرے محبوب پیغمبر، جس جماعت نے، جن صحابہ نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے میں ان سے راضی ہو گیا، میرا ان سے رضا کا اعلان سن. آپ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا بیان کی ہے قرآن نے۔ چنانچہ ہم قرآن سے پوچھتے ہیں، اے قرآن میرے پاک پیغمبر کی نماز کا تذکرہ تو سنا۔ قرآن کہتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے قرآن مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے اولاد ہونے کا طعنہ دیا تھا، اے قرآن تو اس کو بھی تو بیان کرنا۔ قرآن کہتا ہے سورۃ الکوثر اٹھا کر دیکھو، ان شانئک ھو الابتر کہہ کر پاک پروردگار نے ان کو چپ کرا دیا۔ اے قرآن میرے پاک پیغمبر کو حوض کوثر عطا کیا گیا، کیا تو اس کو بھی بیان کرتا ہے؟ تو قرآن پکارتا ہے انا اعطیناک الکوثر، اے میرے معبود پیغمبر پریشان نہ ہونا، کفار آپ کو پریشانی میں مبتلا کرتے ہیں، آپ نے پریشان نہیں ہونا، یہ آپ کو بے اولاد ہونے کا طعنہ دیتے ہیں، جبکہ میں آپ کو حوض کوثر عطا کرنے والا ہوں۔ میں نے آپ کو اپنے صحابہ کی، آپ کو ایسی جماعت دے دی ہے صحابہ کی کہ جو آپ کو اپنے سگے بیٹوں سے بھی زیادہ پیار کرے گی، آپ کے مشن کو لے کر آگے چلے گی۔ اے قرآن ذرا مجھے میرے معبود کی مزید سیرت تو بیان کر، میرے پاک پیغمبر کی تہجد کا تذکرہ تو فرما۔ قرآن کہتا ہے قم اللیل الا قلیلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات تہجد پڑھا کرتے تھے، قیام فرمایا کرتے تھے، حتیٰ کہ پاؤں مبارک پر برف آ جایا کرتے تھے۔ تو قرآن نے رب العالمین نے قرآن نازل فرما کر اللہ تعالی نے اپنے محبوب سے محبت کا اظہار فرما کر فرمایا قم اللیل الا قلیلا، اے میرے محبوب آپ میری عبادت ضرور کیا کریں، آپ کو مجھ سے محبت ہے، عبادت ضرور کیا کریں، مگر ایک بات یہ بھی ہے کہ جب آپ تھکتے ہیں تو مجھے بھی، جب آپ تھکتے ہیں تو مجھ سے بھی برداشت نہیں ہوتا، اس لیے اے میرے محبوب آپ ضرور عبادت کیا کریں، مگر عبادت پوری رات نہیں بلکہ رات کا کچھ حصہ عبادت کر لیا کریں۔ اے قرآن میرے پاک پیغمبر داعی اللہ تھے، دعوت دینے والے تھے، قرآن پکارتا ہے وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا، اے قرآن ذرا میرے پاک پیغمبر کی رحمت کا تذکرہ تو سنا۔ تو قرآن پکارتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے میرے قرآن ذرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاد کا تذکرہ تو سنا۔ تو قرآن کہتا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، اے قرآن میرے پاک پیغمبر کی تبلیغ کا تذکرہ تو سنا۔ تو قرآن داعی اللہ کہہ دیتا ہے اے میرے پاک پیغمبر، اے میرے پاک قرآن میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کیسا تھا؟ تو قرآن والضحیٰ
بنایا ہے، نمونہ بنایا ہے، اس کو بھی بیان کرنا۔ تو قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، میں نے اپنے محبوب کو آپ کے لیے نمونہ بنا دیا ہے۔ قرآن آپ کی ہر ادا کا تذکرہ کرتا ہے، قرآن آپ پر وہی نازل ہونے والی جگہ بھی بتاتا ہے، قرآن آپ کی مکی زندگی بھی بتاتا ہے، مدنی زندگی بھی بتاتا ہے۔ اور قرآن سے ہم یہ بھی پوچھتے ہیں، اے قرآن میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات کا وقت آیا تو کیا تو اس کو بھی بیان کرتا ہے؟ تو قرآن سورۃ النصر کا حوالہ دیتا ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر۔ یہی وہ جگہ تھی، یہی وہ آیت تھی جس کو اکثر صحابہ نے نہ سمجھے، مگر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت میں زیادہ قربت اختیار کرنے والے صحابہ تھے، وہ سمجھ گئے۔ چنانچہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آیت سن کر رو پڑے۔ لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے؟ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تسبیح اور تحمید اور استغفار کا حکم دیا ہے۔ تو صدیق اکبر نے فرمایا ہاں حکم دیا ہے، لیکن اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک رحلت کا ایک اشارہ بھی موجود ہے۔ اے قرآن میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم محشر میں ہوں گے، اپنی امت کی شفاعت کریں گے، کیا تو اس کو بھی بیان کرتا ہے؟ قرآن کہتا ہے ہاں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے محبوب اللہ نے فرمایا ہم آپ کو اتنا دیں گے آپ راضی ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا آپ یا رسول اللہ آپ کب راضی ہوں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس وقت تک راضی نہیں ہوگا جب تک میری امت کا ایک فرد بھی جہنم کے اندر موجود ہوگا۔ تو عزیز دوستو بزرگوں، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کی اور آپ نے سنی، لیکن ایک بات، ایک گزارش کہ صرف سیرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ کو سننا کافی نہیں ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ ایک بات عرض کر کے اجازت چاہتا ہوں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رب کائنات نے فرمایا کہ ہم نے اپنے محبوب کو آپ کے لیے نمونہ بنایا ہے۔ جس طرح ایک انجینئر ایک بنگلے کا نقشہ اور نمونہ تیار کر کے ٹھیکیدار کو اور مستری کو دیتا ہے کہ آپ نے اس نقشے کے مطابق اس محل کو بنانا ہے، تو وہ اگر بعینی اسی نقشے اور نمونے کے مطابق وہ محل بناتا ہے اس کو کامیاب تصور کیا جاتا ہے۔ اگر وہ اس کے اندر تھوڑی سستی کرتا ہے، غفلت کرتا ہے، ایک دو انچ بھی اس جگہ سے ہٹ کر مکان کھڑا کرتا ہے تو اس کو کیا سمجھا جاتا ہے؟ ناکام اور نامراد سمجھا جاتا ہے۔ بعض اوقات تو محل کو بھی دوبارہ تعمیر کرنا پڑتا ہے اور دوبارہ تعمیر کروایا جاتا ہے۔ اسی طرح میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہمارے لیے نمونہ بنایا گیا، تو ہم بھی اپنی زندگی کی بنیاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر رکھیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری بنیاد سیرت سے ہٹ جائے اور ہم خسارے والے بن جائیں۔ دنیا کے اندر تو یہ بھی ممکن ہے اگر محل صحیح جگہ پر نہ کھڑا ہوا تو دوبارہ بھی تعمیر کیا جا سکتا ہے، لیکن جب یہ زندگی ختم ہو گئی، حساب کتاب کا دن آ گیا اور ہماری زندگی سیرت کے مطابق نہ ہوئی تو دوبارہ بنانے کا موقع بھی نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کائنات اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم